My dear founder and respectable Mr. جنا میرے قائد، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بہت ہی اچھے ہوں گے، بہت ہی خوش اور بہت ہی اچھے حال میں ہوں گے۔ آپ کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، بہت وقت گزر گیا۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہ ہونے پایا تھا جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے۔ میں صرف 1 سال کا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد بہت کم لوگ تھے جو آپ کی طرح مجھے چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن زیادہ تر لوگ اچھے نہیں تھے۔ مجھے ہر لمحہ، ہر وقت آپ کی یاد آتی رہی اور آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ یہاں بہت سے لوگوں نے مجھے پیار دیا اور پیار کرنے والے تھے، وہیں زیادہ لوگ مجھے نہیں چاہتے تھے اور مجھے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ مجھے اپنے لوگوں سے چھیننے کی بھی کوشش کی گئی، مجھے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن حفاظت کرنے والوں نے مجھ پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ پھر بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، کسی نے مجھے سنوارا، کسی نے بگاڑا اور چلا گیا۔ جس نے مجھے سنوارا سے لوگوں نے اچھے لفظوں میں پکارا، اور جس نے بگاڑنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا اور رسوا بھی ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہوتا گیا، اور پھر اچانک ایک دن پھر مجھے نقصان پہنچانے، مجھے چھیننے کی کوشش کی گئی، مجھے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے بہادر بیٹوں نے مجھ پر کوئی آنچ نہ آنے دی، اپنی جانیں قربان کر کے میری حفاظت کی اور مجھے دشمن سے بچا لیا۔ اور جب میں 20-25 سال کا ہوا، ایسی ہی کوشش پھر کی گئی، مجھے بہت نقصان پہنچا۔ میرا ایک بازو کٹ گیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، میں بہت تڑپا۔ دشمن خوش ہوئے اور اپنے اداس، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور میں مضبوط اور توانا ہوتا گیا اور بڑا ہوتا گیا۔ زخم بھرنے شروع ہو گئے اور درد کا احساس کم ہوا، لیکن درد دینے والے ہمیشہ آتے رہے اور بچانے والے بھی ہمیشہ انہیں روکتے رہے۔ دشمنوں نے مجھے کمزور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ میں بڑا ہوتا گیا اور 50 سال کی عمر میں ایک طاقت بن گیا، ایسی طاقت کہ دنیا حیران رہ گئی۔ دشمن کانپ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں دنیا کی چند طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا نے مجھے توڑنے کی اور اندھیروں میں گم کر دینے کی کوشش کی اور مجھے پھر سے کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو کامیابی نہ ہو سکی۔ میرے محسن، یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ آج کا وقت ہے، آج جب میں 65 سال کا ہو گیا ہوں۔ ان سالوں میں میں نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ پایا۔ ان 65 سالوں میں میں نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ پایا۔ میں نے طاقت تو پا لی، لیکن وقار اور عزت کھو دیا۔ میں نے ترقی اور لوگ تو پا لیے، لیکن محبت کھو دی۔ وہ محبت جو ان جوانوں نے میرے سے کی، جنہوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیا، اور ان جوانوں کی محبت جنہوں نے مجھے کتنی ہی دفعہ دشمن سے بچایا۔ آج جوان تو ہے، پر وہ محبت، وہ جذبہ نہیں ہے۔ انہوں نے دن رات مجھے پانے میں لگا دیے، اور آج دن رات مجھے لوٹنے اور مجھے چھوڑ جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جوان مجھے چھوڑ جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے قائد، آج وہی جوان جو مجھے کوستا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسے کیا دیا ہے، میں نے اسے دیا ہی کیا ہے۔ کہتا ہے مجھے نہیں رہنا تمہارے پاس، میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا کہتا ہے تو میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں، بہت تڑپتا ہوں، آوازیں دیتا ہوں اسے، بلاتا ہوں اسے، فریاد کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن مجھے چھوڑنے والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے جانے کی باتیں نہ کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم میرے اپنے ہو، لیکن میری فریاد کوئی نہیں سنتا، مجھے بھول جاتا ہے، میں دل تھام کے رہ جاتا ہوں۔ میرے محترم، بڑے بڑے لوگ صرف مجھ پر حکم چلانے کے لیے آتے ہیں، اور حکم چلانے کے بعد مجھ سے بہت کچھ چھین کر لے جاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں بہت آوازیں دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، پر کوئی نہیں سنتا۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو صرف میرا ہو،
اور آپ کی طرح مجھے چاہے، مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرے، مجھ پر حکم چلانے کی بجائے مجھ سے محبت کرے۔ ہر شعبے، ہر فیلڈ کے لوگ میری عزت اور میرے وقار کو بیچ دیتے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ میری قیمتی چیزوں جن پر میرا اور میرے لوگوں کا حق ہے وہ غیروں کو دی جاتی ہیں۔ میں تو اب ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں مجھے ہی غیروں کے ہاتھوں نہ بیچ دیا جائے۔ ایسے میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں کہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی پہچان بنا لی ہے، میرا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتے، میرے نام پر غلط کام کرتے ہیں اور میرا اور میرے مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں، میری عزت، میرا وقار مجروح کرتے ہیں، میرے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا۔ مائی ڈیئر، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ہی نہ رہوں تو یہ لوگ کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کدھر جائیں گے؟ کوئی ان کو سر چھپانے کی جگہ دے گا؟ کیا انہیں کچھ ملے گا؟ کیا آج جو ان کا مقام ہے، جس مقام پہ وہ بیٹھے ہیں، کیا وہ میری وجہ سے نہیں ہے، میرے وجود کی وجہ سے نہیں ہے؟ اگر میرا وجود ہی نہ رہے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، میرے نام سے اپنی کوئی پہچان نہیں کروانا چاہتا۔ آج مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل تو مجھ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں، میرا وجود داغدار کیا جا رہا ہے، زخموں سے چھلنی ہو چکا ہوں میں اور خون سے لال ہو چکا ہوں، خون سے لال کر دیا گیا ہوں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب اگر آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ جیسے نوجوان تھے وہ آ جائیں تو میں اس عذاب سے بچ پاؤں، پر افسوس جب وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ آپ جیسا ہی کوئی آ جائے، ویسے ہی نوجوان، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہے جس کا بیدار ضرب ہے کاری، خدا نے بخشا ہے اس کو شکوہ سلطانی، اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری۔ وہی نوجوان، وہی لوگ آ کر میرے آنسو پہنچیں، میرے زخموں پر مرہم رکھیں، مجھے سہارا دیں، مجھے سینے سے لگائیں، مجھ سے محبت کریں۔ کوئی تو ہو جو ایسا کرے، کوئی آپ جیسا بھائی اور آپ کی بہن جیسی بہن ہی آ جائے جو اپنے بھائی کا سہارا بن جائے اور عظیم مقصد بنانے اور اسے پورا کرنے میں مدد کر سکے۔ لیکن ایسی بہنیں کہاں ہیں، ایسی بیٹیاں کہاں ہیں؟ سب اپنے حال میں خوش ہیں، نہ طالب علم وہ رہے نہ ٹیچرز وہ رہے، سب کام سے جی چراتے ہیں۔ میرے قائد میں آپ کو کیا سناؤں، کیا بتاؤں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، قابل لوگ ہوتے ہوئے بھی کتنا تنہا، کتنا پیچھے رہ گیا ہوں زمانے سے۔ کوئی تو اٹھے، کوئی تو آئے، میں نا امید نہیں ہوں میرے قائد، لیکن افسوس اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی یا وہ گلے ایران، وہی تبریز ہے ساقی، نہیں نا امید ہے اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگر میرے جوان مجھ سے سچی محبت کرنا شروع کر اور میری خاطر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، طالب علم میری خاطر پڑھائی میں دل لگائیں، ٹیچرز میری بہتری کے لیے طالب علموں کو پڑھائے اور ہر کام کرنے والا میری خاطر اپنے کام کو ایمانداری سے کرے، تو آج بھی میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں ہوں اپنے لوگوں کے لیے ان کا سہارا، کیا یہ بھی میرا سہارا بنیں گے؟ میں قائد کی منگوں کا امی ہوں، میں اقبال کے خوابوں کی زمیں ہوں، میں دنیا کے ماتھے کا نگی ہوں، میں ہر فرد کے دل کا یقین ہوں، میں عزم عالی شان ہوں، میں ارض پاکستان ہوں، میرے قائد۔ اب میں اجازت چاہوں گا اور اپنا حال آپ کو لکھتا رہوں گا اور بتاؤں گا کہ ایسے لوگ مجھے ملے کہ نہیں، میری تقدیر بدلی کہ نہیں۔ جب بھی ایسا کچھ ہوا تو میں ضرور آپ کو لکھوں گا، فقط آپ کا بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارا، آپ کا اپنا پاکستان۔ خامے سے دھنک لہراتے ہیں، خامے سے
سے اجالا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات ہے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح کائنات. موسم بھی نظر ڈالے گا تو چونکے گا ہماری محنت پر، موسم بھی نظر ڈالے گا تو چونکے گا ہماری محنت پر، سورج بھی ہمیں اب دیکھے گا تو رشک کرے گا ہمت پر، سورج بھی ہمیں اب دیکھے گا تو رشک کرے گا ہمت پر، اب یہ نہ کہیں گے ارض و سما